الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وقال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، بھائی، درخواست یہ ہے کہ یہ دین کی بات ہے اور دین کی بات کا فائدہ زیادہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب دین کی بات کو ہم ادب، احترام اور خوب توجہ، انکساری اور طلب کے ساتھ سنیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بھی بہت بڑی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی الانبیاء بنایا اور فخر الرسل بنایا اور تاجدار مدینہ، سرور کونین اور ہادی عالم بنایا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی موتیوں بکھیرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظوں کو بھی وہی عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات اقدس کو بخشی تھی۔ جس طرح اس کا ادب و احترام ضروری ہے، جو جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کا بھی ویسے ہی احترام اور ادب یہ ضروری ہے۔ تو ہم یہاں پر جو آتے ہیں اور دین کی بات سنتے ہیں، یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی یہ ہماری خوش نصیبی کی نشانی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کام اور کر لیا کریں کہ واقعی طلب بن کر اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کے ساتھ، اور جو بات ہوگی چاہے بات کرنے والا کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہدایت اللہ سے مانگ کر اٹھنے کی نیت سے دین کی بات سنی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دل کے بند تالوں کو بھی خود بخود کھول دیتے ہیں۔ چاہے وہ ابو جہل کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبداللہ بن ابی سلول المنافقوں کا سردار کا بیٹا عبداللہ خود کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ نبی کے قتل کے ارادے سے چلنے والا عمر کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی تڑپ، آرزو، چاہت اور خواہش کیا ہے۔ اس لیے اصل یہی ہے کہ جو باتیں یہاں سے معلومات ہوں ان کو معمولات میں داخل کرنا ہے۔ مقصود علم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد عمل کی زندگی اور عمل کے پیراہن میں اس کو اختیار کرنا اصل مقصود یہ ہے۔ اس لیے یہ دین کی بات اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور کرم اور فضل ہے۔ جب بھی جہاں بھی جب بھی سنیں اس کو اس طرح سے سنا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ فرما لے۔ یہ جب ہی ہوتا ہے کہ اس میں نہ کوئی خاندان شرط ہے، نبی کی اولادوں کو
ہدایت نہیں ملی، قرآن گواہ ہے۔ اور نبی کی بیویوں کو باوجود نبی کی اتنا قربت تعلق ہونے کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَامْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر مری اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافر مری۔ تو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی سے رشتہ داری کام آئے، خود حضور کے کتنے لوگ رشتہ دار باوجود چاہت کے کیا حال ہوا۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینے کی شرط یہ لگائی ہے کہ ایمان اور خوف دل میں پیدا ہو جائے، دین کی بات کو اپنی ضرورت سمجھ کر سنا جائے کہ اگر میں نے اس کے اندر کوئی کوتاہی کی تو میرا کہیں بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ جس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا کہ وہ اپنے کھانوں کو، لباسوں کو، چیزوں کو، چاہتوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو اور مزاجوں کو اور تقاضوں کو، سب چیزوں کو قربان کر کر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھنے سے پہلے اپنی ولایت کے درجے پر پہنچا دیتے، اس لیے کہ وہ قربانی سے آئے تھے اور چھوڑ کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا۔ اس لیے بھائی ایک تو ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ باقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لیلھا کنہارھا۔ حضور نے اتنی باتوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات کو اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ جس کے اندر ہم حضور نے فرمایا کہ میری تعلیمات کے نتیجے میں رات بھی اتنی روشن اور چمکدار بن چکی ہے جس طرح کے دن سورج کی روشنی میں چمکدار ہوتا ہے، اور اگر تم اس کے اوپر عمل کرو تو وہ رات بھی اندھیروں کی چادر کو اپنے اوپر سے پھینک کر اور سورج کے تمہیں ذرات اس رات میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس ایسا دین مرحمت فرمایا، کمی ہماری ہے اور نقصان ہماری طرف سے ہوا، کم نصیبی ہماری ہوئی کہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، دین کے بارے میں موٹی موٹی معلومات نہیں، جس کی وجہ سے عمل کے اندر کوتاہی آ جاتی ہے۔ تو حضور نے یہ باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان کو مصر کے لیے بنایا گیا، یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اپنی اپنی قوم تک کی باتیں تھیں، تو ان سے اتنی تفصیلی باتیں ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔ انہوں نے اس وقت تک کی اپنی قوم کو ڈرایا، اتنی دعوت بس ملتی ہے کہ اے میری قوم اللہ کی مانو، اللہ کی بات سے عمل کرو، جو خاص برائی ہوتی ہے ان میں اس سے نبی ان کو روک دیتے، مثلا ترازوؤں کا صحیح تولنا، راستوں میں بیٹھنا، لواطت، بہت ساری چیزوں سے روک دیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کائنات تک کا نبی بنایا اور قیامت تک کا نبی بنایا، رحمت للعالمین بنایا، تو اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے اس موقع پر جو برائیاں تھیں اپنے صحابہ کو ان سے بھی روکا، اپنے صحابہ کی ان سے بھی تربیت فرمائی۔ اس وقت تک ان کی جو رسوم اور جاہلیت، وہ چاہے شرک کے اعتبار سے، بت پرستی کے اعتبار سے جو چیزیں آ چکی تھیں، جو رسم و رواج اس وقت تھے، ان سب کی بے خیانی کی اور ان کی قوم سے نکال دیا۔ اور دوسرا احسان جو ہم 1400 سال بعد اور قیامت تک آنے والے لوگ تھے، ان کو بھی اتنی تفصیل سے آگے کے مسائل بتا دیے کہ جو پریشانیاں، مصیبتیں، حالات اور آنے والے تھے ان کا حل کیسے ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں تو آتا ہے ان پر آندھی تیز چلتی، کوئی پریشانی آتی، سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا تو حضور کی مجلس میں آ جاتے۔ اب مسئلہ تو ہمارا تھا کہ حضور علیہ السلام تو پردہ فرما گئے اور حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہمیں کوئی پریشانی آئے گی تو وہ کس سے رجوع کریں گے، ان پر کوئی حالات آئیں گے تو اس وقت کا کیا حکم ہوگا۔ تو حضور کو اللہ نے یہ خود تعلیمات بتا دی اور قیامت تک کے آنے والے حالات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے نکال کر ہم تک پہنچا دیے کہ دنیا میں حالات کیسے آئیں گے، قیامت کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں، اور قیامت کے لیے اللہ تمہیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت سے پہلے کن تیاریوں میں مصروف عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو خود اللہ تعالیٰ کے نبی نے امتحان لیا کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے، ظاہر اور باطن کیسا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے عمرے، فرمایا اللہ کے نبی آپ کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں،
اور اپنی شفاعت کی امید لگا لیتا ہوں، آپ سے بڑا تعلق اور محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ یہاں سے اٹھو، یہ تلوار لو اور اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے کر آؤ۔ وہ صحابی حضرت طلحہ، اور فوراً ایسے نہیں صرف نام، ہم سے تو صرف اور صرف رسم رواج نہ چھوٹے، ہم سے تو نماز فجر کی نہ پڑھی جائے، ہم سے تو گناہ نہ چھوٹے، وہ تو کام فرض بھی نہیں تھا، فوراً اٹھے اور ایسی دوڑ لگائی کہ روایت میں آتا ہے کہ چپلوں تک پہننے کا انتظام نہ کیا کہ اس میں بھی تاخیر ہوتی، تو حضور نے جلدی سے دوڑایا عمر کو رضی اللہ عنہ، عمر کو فرمایا عمر اس سے روکو کہیں واقعی گردن نہ مار دے، اور لے کر آئے اور بلا کر لاؤ، اور فرمایا طلحہ میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ صرف دعویٰ ہے یا حقیقت میں اللہ اور اس کے نبی سے عشق کا مظاہرہ ہے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا کہ واقعی تیرے ایماندار ہونے کی گواہی قیامت کے دن اللہ کا نبی خود دے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام سے محبت کی اور اتنا تعلق اور آخرت، فرمایا اللہ کے نبی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں قبر حشر آخرت کی کتنی فکر تھی اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا حکم تھا، تو ان کو تو حضور نے فوراً امتحان لیا، فوراً بتا دیا کہ ابھی پتہ چل جائے کہیں کمی تو کوئی نہیں ہے۔ جب بیمار ہو گئے 21-22 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو حضور رات کو تشریف لے گئے، انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہ ان کی آج آخری رات ہے، سانس اکھڑ ہے، جنازے کے لیے مجھے بلا لینا۔ ان کو بھی حضور سے اتنی محبت تھی، فرمایا رات کے وقت کہیں یہودی آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی جانور تکلیف نہ پہنچائے، صبح حضور کو اطلاع کر دینا، مجھے ایسے ہی دفنا دینا۔ حضور کو اطلاع ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق تھا اور ایمان لے کر مرا ہے۔ تو حضور نے جو دعا کی ہے وہ میں آپ کو اس وقت بتانا مقصد تھا کہ دعا یہ کی تھی، اے اللہ طلحہ کی قبر پر جا کر، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس نے قبر حشر آخرت قیامت کے لیے تیاری کی ہے، بس میری یہ دعا ہے کہ جب اس کی نظریں تجھ پر پڑیں اور تو اس کو دیکھے تو یہ تجھے دیکھ کے مسکرا دے اور تو اسے دیکھ کے مسکرا دے۔ اے اللہ تو اس سے خوش ہو جا اور تو اس کو استقبال کر کہ تو راضی ہونے کا فیصلہ کرے۔ احادیث میں الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ تو اسے دیکھ کے خوش ہو جائے، مسکرا دے اور یہ تجھے دیکھ کر مسکرا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور جب محشر ہوا، اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ مسکرا رہا تھا اور طلحہ بھی اللہ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ لیکن یہ دولت کیسے نصیب ہوتی ہے کہ جب اپنی قبر حشر آخرت روز یاد آتی ہو، جوانی کے نشے میں، دولت کے لالچ میں اور اولاد کی محبت میں اور بیوی کی راضی کرنے کی دوڑ میں ہر جائز ناجائز بات نہ مان لی جائے، وہ جنہیں ہر وقت اپنی قبر حشر آتی ہو۔ اس لیے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان لوگوں کو تو یہ بتا دیا تھا کہ بھئی تمہارے کیا فتنے، ہمیں آئندہ آنے والے حالات کہ تم پر کڑے سے کڑے امتحانات آئیں گے، تم پر بڑی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں، تم پر بڑی بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس لیے ہمیں بڑی بڑی ایسے فتنے آنے سے پہلے ہی بتا دیا۔ لیکن آج ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو بس معلومات کا شوق لگ گیا اور کچھ نہیں، تو فتوے مسائل دارالفتا میں ہم ہوتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی دجال کب آئے گا، مہدی علیہ السلام کی کیا صورت ہے، کیا معاملات ہیں۔ حالانکہ جو شریعت اور علماء نے لکھا ہے، جو قرآن و حدیث میں یہ تفصیلات بتلائی گئی ہیں، مثلا دجال کی، مثلا مہدی علیہ السلام کی، علماء نے لکھا ہے، اور اس طرح امام اور دوسرے لوگوں کی، تو وہ قرب قیامت کی نشانیوں کی، ان سب میں ایک بات اور یاد رکھ لیں، نشانیاں تو میں عرض کرتا ہوں، تو ان میں یہ مقصود یہ ہے کہ اصل ان کو کہیں قبر و حشر کی تیاری سے کہیں غفلت نہ پڑ جائے، تو حضور نے آنے سے پہلے ان نشانیوں کی اطلاع دے دی۔ کبھی بھی اس کا مقصد یاد رکھیں، معلومات کو بڑھانا نہیں ہے۔ یہ دیکھو ہم ہنس پڑتے، پچھلے سال لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اس دفعہ سنائیں امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے، ظہور ہو رہا ہے، تو بہت اچھی بات عثمان صاحب نے ان سے فرمائی تھی۔ تو یہ دیکھو کہ یہ بہترین اصل مقصد یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے تیار کیا کیا۔ جب حضور سے پاس آ کر صحابی نے پوچھا کہ بھئی قیامت کب آئے گی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب تھا
ما اعددت لها، پہلے سوال کیا، اچھا تم نے بڑی آخرت کی تیاری کی ہے، یہ بتاؤ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور جنت کی کھڑکی کو کھلوانے کے لیے، اللہ سے تعلق قریب کرنے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو حضور نے تو اصل بات یہ تھی کہ پہلا سوال پوچھا ہے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں پڑھنا کہ کون سی کیا نشانیاں ہیں اور کیا مراد ہے اور ہم سے کیا چیزیں، اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میں ان قبر حشر آخرت کے لیے کتنا تیار ہوں۔ حضور نے اس لیے قیامت کو اتنا قریب کہہ کے بیان کیا کہ بس تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، یہ تو ان لوگوں پر جس پر حالات آئیں گے وہ سوچیں گے، بس یوں سمجھو کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کوئی اور فاصلہ نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے من ماتا، جس طرح میں نے حدیث پڑھی، جو مر گیا تو اس پر تو قیامت قائم ہو گئی، وہ اور کسی چیز کا کیا انتظار کرے، جو مر گیا تو لہذا تم تو یہ سمجھو، اور مر تو کل بھی سکتے ہو، مر تو آج بھی سکتے ہو، لہذا آج سے ہی اپنے آپ کو قیامت کی تیاری کے لیے تیار کرو۔ یہ غفلت کی علماء نے لکھا ہے، جن لوگوں کو غفلت ہو اور جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، قبر حشر آخرت یاد نہ آتی ہو اور زنا اور شراب کی چیزوں میں مبتلا ہو، ان لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مقصود اصلی ہے کہ وہ اصل مقصود اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کے لیے قبر حشر آخرت کے تذکرے ان کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اصل جو مراد یہ ہے، جو علماء حضرات فرماتے ہیں، ہمیں اس بارے میں جس کو جتنی بڑی غفلت ہو، کسی سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، کسی سے تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا، تو اگر ان احادیث کا مطالعہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفلت کے پردوں کو ہٹا دیں گے اور حقیقت کی آنکھ کھول دیں گے۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے، ہرگز یہ مقصود نہ ہو کہ ہمیں مقصود کیا بتایا گیا ہے۔ اس لیے قیامت کی نشانیاں اور عموماً لوگوں کا جو ایک شوق اس طرف چلتا پڑا گیا، کوئی کتاب آئی اس پر تو اسی کو ایک شوق جستجو بن گیا، یہ کوئی بحث کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ اپنی نصیحت کی چیزیں ہیں۔ اس لیے ان کے بجائے کہ معلومات ہوں، لوگ عموماً یہ سوال کرنے لگے کہ بھئی دجال کی کیا نشانیاں، کیا کرنا، وہ کتاب آئی تو اسی کو پڑھنے لگے، یہی دین بن گیا۔ یہ اتنی تفصیل نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے۔ اصل مقصود تو اس فکر کو اجاگر کرنا ہے کہ جو فکر ان چیزوں سے پیدا ہو۔ اس لیے قیامت کی جو بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو خود قرآن میں جب مشرکین مکہ نے ہمیشہ یہ سوال حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو ہمیشہ ایک ہی جواب قرآن نے دیا ہے کہ فیم انت من ذکراہا، حالانکہ اتنی زبردست مخالفت ہے کہ آپ کی بات سن نہیں رہے، جان کے دشمن ہیں، اور ماں مسلمان ہے تو باپ مسلمان نہیں، باپ مسلمان ہے تو ماں مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے تو، اور اسی طور پر بیٹا بیٹی میں جھگڑے کیا کچھ ہوتے چلے گئے، خود ابو سفیان مسلمان نہیں، بیٹی مسلمان۔ تو قرآن کہہ دیتا بھائی 2000 سال بعد اور 10,000 سال بعد، یہ ابھی نہیں۔ ایک مختصر جواب دیا ہے، فیم انت من ذکراہا، اے نبی ان سے کہیں کہ تمہیں ان چیزوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عمل کی طرف آؤ۔ اگر تم نے عمل اچھے کر لیے، جس کی دنیا اچھی گزر گئی، اللہ اس کی قیامت بھی اچھی گزار دے گا۔ اس لیے البتہ چند نشانیاں حدیث میں ضرور بتلائی گئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے ان کے اندر عمل کی نیت سے ہاں اگر سن لیں اور عمل کی نیت سے کہ بھئی چلو ان چیزوں سے ہم بچ جائیں، تو یاد رکھیں کہ قیامت کی نشانیاں عموماً 3 قسم کی علماء نے تقسیم کی ہیں۔ ایک تو وہ خود جو بڑی نشانیاں، ایک درمیانی، ایک چھوٹی نشانیاں، خود وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا دنیا میں آنا اور آپ کا موجود ہونا اور اس سے پہلے کے بہت واقعات۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ایک دم قرب قیامت کے بالکل قریب ہوں گی، جو خود حضور نے فرما دیا جب تک یہ 10 علامتیں نہ ہوں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اس کے اندر دجال کا آنا، مہدی علیہ السلام کا حضور ہونا، اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دھوئیں کا نکلنا، زمین کا 3 جگہ سے دھنس جانا، ایک آگ کا نکلنا، یہ 10 نشانیاں حضور نے فرمائی ہیں۔ لیکن اس سے جو اصل خود حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ اس فرمایا اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو خود
اس بات کا ایک فکر رہتی تھی کہیں قیامت کل نہ آ جائے تو چلو اس کی تیاری کریں، اور آپس میں اس کو عمل کے لیے یقین دہانی کرا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی دجال آ بھی گیا اور اس کا ایمان اللہ پر آدمی پر مضبوط ہوا تو دجال چاہے کتنا بڑا فتنہ ہے لیکن ایمان والے کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو اگر اصل ہے ایمان کو بنانا، ایمان کے بنانے کی کوشش اور فکر کرنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بڑی بڑی یہ نشانیاں بتلائی ہیں۔ یہ نشانیاں تو ایک دم قیامت وہ نشانیاں عموماً مثلا سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا، یا یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں کے آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آدمی کا ایمان معتبر نہ ہوگا اور یہ خطرناک قسم کے حالات ہوں گے۔ لیکن یہ عمومی طور پر حضور نے ارشاد فرمایا قیامت جو قائم ہوگی وہ اس وقت کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، شرار الخلق پر۔ یا کیا مطلب؟ جو بدترین لوگ ہوں گے، جو عمومی، اسی لیے بہت سے علماء تو کہتے ہیں مسلمانوں پر تو قیامت ہے ہی نہیں، کافروں پر ہے۔ اصل اس سے پہلے کی جو بات ہے، جو سیکھنے کی ہے، جو عمل کرنے کی ہے، وہ جو اس سے پہلے کا مرحلہ ہے، جو ان بڑی نشانیوں سے پہلے کا ہے، وہ نفخ اولا، نفخ صور، جو دوسری سارے معاملات ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور نے چند گناہ بتلائے ہیں کہ اصل مقصد تو یہ ہے مثلا کہ اگر وہ گناہ پیدا ہو جائیں تو یہ دیکھو کہیں تم میں پائے تو نہیں جاتے، تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کو آگے پیچھے کر دو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ان کے اندر بہت سی سب ناجائز ہی ہیں، حالانکہ بہت سی نشانیاں تو صحیح بھی ہیں اور وہ ثواب کی چیزیں، مثلا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دین عام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نشانی وہ بالکل ہی غلط ہے، لیکن جن نشانیوں کے بارے میں حضور نے منع فرمایا ہے اور وہ ہم میں ہماری ذات میں پائی گئی تو حضور کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے اس آدمی پر مرنے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ گناہ جو میں نے بتایا جن کا تعلق قیامت کے بیچ کی نشانیوں میں سے ہے، ایک تو وہ ہے جو بالکل آخر میں ہوں گی، جو 10 نشانیاں میں نے بڑی بڑی بتلائیں، جس میں یاجوج ماجوج کا ہونا اور وہ دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، وہ بڑی نشانیاں۔ اس سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں اس کے اندر مقصود یہ ہے جب تم کوئی وہ گناہ دیکھو جب آ رہا ہے تو فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو اس کی تک و دوڑ کرو اور امر پر لے آؤ۔ مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگی کہ آدمی کے وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، سال جو ہے وہ مہینے کے برابر، مہینہ جو ہے وہ ہفتوں کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر۔ اور حضور نے فرمایا ایسا ہوگا 1 گھنٹہ تو ایسے گزرے گا جس طرح ایک آدمی آگ کے اوپر کوئی لکڑی رکھتا ہے یا کوئی کاغذ، جس طرح آج کاغذ سمجھ لیں، کاغذ جلانے کے لیے جیسے ہی رکھتے ہیں تو ایک دم وہ ختم ہو جاتا ہے آن کی آن میں اور پل کے پل میں۔ تو فرمایا ایسا وقت برکت سے ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی عمر 20، 30، 40، 50، 60 سال ہو جائے گی اور نانا اور دادا اور بوڑھا اور ہڈیاں کمزور، گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اسے اس وقت بھی اپنی موت کی فکر نصیب نہ ہوگی۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں جی وقت ختم ہو گیا، وقت میں برکت نہ رہی۔ اور دوسری نشانی علماء نے یہ لکھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت اس کا قبر حشر کی تیاری میں نہیں لگے گا۔ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اسے ایسا لگے گا کہ جس طرح موت آ گئی، لیکن اسی 2 گھنٹے کے لیے اس سے کہو بازار میں چکر لگاؤ، ٹی وی دیکھو، میچ کے سامنے بیٹھ جاؤ تو گھنٹوں بیٹھنا آسان ہوگا، قرآن کھول کے اللہ کو 1 گھنٹے سنانے کی توفیق نہ ہوگی۔ یہ بات بتائی گئی ہے کہ وقت کی برکت، اللہ نے وقت تو دیا تھا، مثلا اس کی مثال علماء نے لکھا ہے ایک کھانا اللہ نے دیا ہے کھانے کے لیے، اس کھانے کو اگر زمین پر ڈال دیں، اس کھانے کو اگر پھینک دیں تو اللہ خوش نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ زندگی تو اللہ نے دی تھی ہمیں قبر کو بنانے کے لیے، آخرت کو روشن کرنے کے لیے، اعمال کی ترقی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت الفردوس کے درجے میں جانے کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس وہ جنت ہے جسے میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، نبیوں کو اس میں ٹھہراؤں گا، اپنا عرش اس کی چھت بنایا ہے، اور جنتی عام طور پر تو ہفتوں میں، مہینوں میں اور 1 دن میں، جمعے میں مجھے دیکھ سکیں گے، لیکن جنت الفردوس کے رہنے والوں کو
جب وہ اپنی گردن اٹھائیں گے اور سر اٹھائیں اسی وقت میں اپنی زیارت کرا دیا کروں. وہ عاشق کی تصویر ہے دل کے آئینے میں، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ایسا تعلق ہوگا اللہ سے. لیکن یہ جنت الفردوس ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی کہ جن کی راتیں تو کٹیں ٹی وی دیکھتے ہوئے اور آفس کا وقت کٹے، کسی اپنی عمریں ضائع کر دی ہوں. برباد کرنے والوں کو، وقت کے ضائع کرنے والوں کو یہ نعمت نصیب نہیں ہو سکتی. وہ جو ایک ایک وقت ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی قبیلے کا سردار ایک بات پوچھنے کے لیے آیا. حضرت عمر تلاوت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، ذکر بند کی. فرمایا کوئی بات کرنی ہے بھائی، کیا بات ہے؟ اس نے کوئی مسئلہ بتایا. حضرت عمر نے ساتھی سے کہا جاؤ بھائی اس کا مسئلہ حل کر دو، اور یہ پھر بھی وہ نہ اٹھا. حضرت عمر نے اس سے کہا بھائی اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو پوچھو، میرا وقت مجھے لگتا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، لہذا کوئی اور کام ہے تو بتا دو، نہیں تو عمر کو اپنے اللہ کی عبادت کرنے میں چھوڑ دو. یہ وہ لوگ ہیں. اور ہم کیا جواب دیں گے؟ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کبھی گپ شپ لگ رہی ہے، گھنٹوں وقت ضائع ہو رہا ہے. اور اگر چھٹی آئی ہے تو اس لیے تھوڑی آئی ہے کہ بستر پر سو کر گزار دے. اگر اتوار کی چھٹی آئی ہے تو اس لیے تو نہیں آئی، اس لیے آتی کہ چلو بھئی 8 دن وقت نہیں ملتا، اس کے اندر زیادہ اللہ کی عبادت کر لیتے، 5 پارے پڑھ لیتے، کچھ وقت لگ جاتا، صلاۃ التسبیح پڑھ لی جاتی، وقت کی قیمت ہو جاتی. تو حضور نے فرمایا آخری زمانے کا ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ وقت کو ضائع کریں گے، وقت کی بے برکتی ظاہر ہو جائے گی. اب یہ سوچنا کہ، اور خود یہ بات تجربہ ہے کہ ایک آدمی اور چیزوں کے لیے کہنا بھئی تمہارے ماں باپ تو رہتے ہیں، مثلا وہ نیو کراچی میں، وہ رہتا ہے، اس کا بیٹا کہیں اور دوسری جگہ ڈیفینس میں، تو بھئی کیا بات ہے وقت نہیں ملتا. پھپھیاں اور چاچا اور ممانیاں اور رشتہ دار قریب میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو کہتے ہیں وقت نہیں. تھوڑی سی دین کی بات کریں جی بہت مصروفیت آ گئی ہے. ظلم در ظلم یہ ہے، یہی لوگ جب دنیا کے اور کاموں کے لیے آتے ہیں، مثلا یہ دیکھو ٹی وی دیکھنے کے لیے، میچ کے دیکھنے کے لیے تو گھنٹوں بیٹھنا آسان ہے، تو حضور نے فرما دیا کہ ان لوگوں سے اللہ نے وقت کی برکت چھین لیا ہے. یہ اپنی جہنم بنانے کے لیے تو وقت دے سکتے ہیں، جنت بنانے کے لیے ان کو وقت دینے کی توفیق کوئی نہیں. اور کاموں کے لیے تھوڑی سی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اگر اپنے باپ کی صبح شام زیارت کرے تو اللہ حج اور عمرے کا ثواب دیں. تو اگر ماں باپ کہیں اور بھی رہتے ہوں، اور حدیث میں تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ہم دن میں کئی دفعہ زیارت کریں، تو حضور نے بھی ارشاد فرما دیا کہ صحابت کے ساتھ وَإِن مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ 100 دفعہ دیکھو تو میرا اللہ دن میں 100 مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے. تو اصل معاملہ یہ ہے، یہ تو جن نشانیوں میں کوئی علامت بتلائی گئی ہے، وہ علامت اپنے اندر ڈھونڈنا، اپنے اندر تلاش کرنا. تو یوں سمجھو کہ وہ علامت مجھ پر قائم ہو گئی. اگر ایک آدمی کو کاروبار کے لیے تو 12 گھنٹے محنت کرتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی، آفس میں 18 گھنٹے کام کرتے ہوئے، اوور ٹائم لگاتے ہوئے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور خوشی کے پروگرام بناتے ہوئے، اور ٹی وی کے سامنے سجتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، وہ پھر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. ادھر قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، ادھر کھلا اور آنکھیں نیند آنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقت کی برکت چھن گئی. صرف جہنم بن سکتی ہے، جنت نہیں بن سکتی. اس لیے میرے محترم دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. خود غور کریں، کسی کی عمر 15 سال، کوئی 30 سال والے بیٹھے ہیں، کوئی 60 سال والے بیٹھے ہیں، کوئی 70 سال والے. ہم نے اس میں اپنی آخرت کتنی بنائی ہے، ہم نے اس میں اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کتنا کیا ہے. ان جو بھی علامتیں ہیں قیامت کی، ان میں غور کر کر اپنے عیب کو نکالنا. اگر یہ خرابی مجھ میں پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور کا فرمان مجھ پر صادق ہو گیا. لوگوں کو مت دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ مجھ سے تو وقت کی برکت نہیں چھن گئی، مجھ سے تو کہیں نہیں ختم ہو گیا. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، آدھی رات میں کھڑے ہوتے تو کھڑے کھڑے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تھی وقت کی برکت. جس طرح ہمیں نہیں پتہ چلتا نا 6 گھنٹے کہاں گزر گئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے 8 گھنٹے پتہ ہی نہیں، مست ہو کر ایسے نافرمان ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ کی بیوی کہتی اللہ کے بندے ابھی رات کا وقت ختم ہونے والا ہے، تم نے سحری بھی کرنی ہے، تھوڑی سی دعا مختصر کرو
تاکہ تمہیں سحری کا وقت تو مل جائے. یعنی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاں مجھے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ وقت برکت کا سامان ہوتا. روایت میں آتا ہے صبح اٹھتے چاش کے وقت تو خادمہ وہ اس کے اندر تسبیح کی گھٹلیاں ہوتی, وہ ڈال دیتی تو زوال تک پڑھتے ہی رہتے. کوئی نہ پریشانی ہوتی, نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی, نہ کوئی جانے کے اثرات پیدا ہوتے. تو یہ لوگ تھے کہ جن کے وقتوں میں برکت دے دی گئی. آج بھی یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں تو کہتے ہیں برکت نہیں, آفس کے پورے وہی 8 گھنٹے, اس میں کوئی وقت نظر نہیں آتا, تنخواہیں پوری مل رہی ہیں اور سارا کا سارا مسئلہ نزلہ گرتا ہے دین پر. کیا کرے مولوی صاحب, مفتی صاحب, وقت نہیں ملتا. کیا کرے بھائی وقت, ارے بھائی وقت تو ملتا ہے لیکن وقت کی قدر نہیں کرتے, وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اس لیے حضور نے فرمایا آخری زمانے میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, جو آج میں نے ان نشانیوں کو عموماً لینے کی کوشش کی جس میں ہماری غفلت پائی جاتی ہے. باقی عموماً تو بہت ساری, کئی 200 نشانیوں کے قریب کسی نے اور بہت ساری لکھی ہیں, کسی نے 72 لکھی ہیں, حدیث میں بہت ساری آئی ہیں. لیکن کم سے کم اس کو تو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے وقت کو ایسا قیمتی بنانا, معمولات کرنا, تاکہ ہم بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. تو جب موت آنے لگی تو کیا کہا کہ مجھے اس کونے میں لے جاؤ, اس کونے میں اللہ کو میں نے ایک نہیں 10,000 قرآن ختم کر کے سنائے ہیں. ہم بھی کہہ سکتے ہیں 1,000 بھی کہہ لو تو شاید مشکل ہوگا, 100 قرآن ختم کرنا بھی, لیکن اگر وقت نکالیں تو کوئی مشکل نہیں. سفر میں جاتے ہوئے ابھی ہم باہر کے سفر میں تھے, وہ ایسے کچھ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ صرف وہاں سے چلے ملیشیا سے 6 گھنٹے یہاں پہنچے. اگر پڑھنے والے لوگ ہوں, وہ قاری اتنا اچھا بھی قرآن بھی پڑھتے تھے, وہ کئی پارے وہ کان میں لگا دیا, پڑھتے رہے اور یہاں تک کئی پارے آ کر 15 پاروں کا ختم پڑھ لیا. جو قیمتی بنائے وقت, جو نہ بنائے تو ان کے لیے تو 10 سال بھی بیکار چلے گئے اور بڑی بڑے اتوار کے دن بیکار چلے جاتے ہیں. وقت قیمتی بنانے سے قیمتی بنتا ہے. تو ایک بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی ہے, اور جو روایت سے پتہ چلتا ہے, ایک روایت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کہ لوگ جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ایسا عام کر لیں گے کہ اس کا برا ہونا ہی دل سے نکل جائے گا. اب یہ دیکھنا کہ یہ نشانی مجھ پر قائم ہوتی ہے یا نہیں, اس لیے کہ جس آدمی کی موت آ گئی اور جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا تو اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے فرشتے اسے جھوٹا کہہ کر موت کے وقت پکارتے ہیں اور احد الکذابین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح جھوٹ کوئی کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو. یہاں تک علماء تو کہتے ہیں مذاق میں بھی یا کسی اور موقع پر بھی جھوٹ بولنا جب تک جان جانے کا خطرہ نہ ہو اس کی اجازت نہیں. اور کہاں سے, اس لیے حضور نے فرمایا جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ جھوٹ کو لوگ گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے. یعنی سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ, اسے کمال سمجھا جائے گا. جو آدمی جھوٹ کو سچ کی طرح ایسی منہ بنا کر, ایسی ایکٹنگ کر کر, ایسا چہرہ بنا کر کہ لوگ سمجھے یہ سچ کہہ رہا ہے, ارے یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مفہوم ہوتا ہے جو سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدق, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے صدیق کہہ کے پکارتے ہیں. یہ ہے کمال کی چیز. تو قیامت کی نشانیوں کو تو بڑا شوق ہے یہ دیکھنا کہ وہ حضور کی باتیں کہیں مجھ پر فٹ تو نہیں ہو رہی, حضور کی باتیں کہیں مجھ پر ثابت تو نہیں آ رہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ ہو کہیں یہی کہہ دے قیامت والے دن اچھا میری بات تو تم تک پہنچی تھی, یہ بتاؤ عمل کتنا کیا, یہ بتاؤ اپنے آپ کو اس چیز سے بچایا کتنے. قیامت کی نشانیوں کا اصل وجہ اور حکمت علماء کہتے ہیں یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ شوق کے لیے, مطالعہ کرنے کے لیے, جذبے کے لیے, ارے جو مقصود اور مطلوب ہے اس چیز کو پیدا کرنا, اصل یہ حاصل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی آخر دور میں ایسا ہوگا کہ نامحرموں اور محرموں کا حجاب ختم ہو جائے گا, لوگ اس کو حلال سمجھنے لگیں گے, شرم ہی محسوس نہ ہوگی باپ بیٹا بیٹھ کر, باپ بیٹی دیکھ کر, چھوٹے بڑے بے محابانہ گفتگو. بھائی محرم اور نامحرم کا کتنا بڑا اللہ نے فرق رکھا ہے, کتنا بڑا فرق رکھا ہے. اس فرق کو مٹا دیا گیا, پتہ ہی نہیں محرم اور نامحرم کا فرق کتنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جب بھی دو لوگ جمع ہوں, حضور نے فرمایا جو آدمی ایک نامحرم کو دیکھتا ہوا مر گیا
قیامت والے دن تک اس کی گناہوں کی لذت کا اثر اس کی آنکھوں سے محسوس ہوگا. پھر بعینہ فی عینہ، بعض روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پلا ہوا بھی، یہ چاہے وہ تصویر میں دیکھنا ہو، چاہے وہ ٹی وی پر دیکھ رہا ہو، اتنا ہی گناہ ملتا ہے جس طرح سامنے کسی عورت کو دیکھا جائے. یہ باتیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، یہ کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی ہم کیا کریں، اپنے آپ کو بدلنا حضور نے ارشاد فرمایا. یہ نشانیاں کہیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی، ہم اس کا حصہ تو نہیں بنتے، ہم اس کا ذریعہ تو نہیں بنتے، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس، عورتیں مردوں کا لباس نقل کرنے کے لیے اور ایسا لباس پہننے کے باوجود کہ کاسیات عاریات موملات کے باوجود لباس پہننے کے عورتیں اور مرد ان کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، تو حضور نے فرمایا جو ایک مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے اور ننگے ہو کر باہر آنے پر گناہ دیتے ہیں، وہ ایسے مرد اور عورتوں کو اللہ ایسے ہی گناہ دیں گے. حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے کسی مرد یا عورت یا نے کسی کے سطر کی طرف دیکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے بارے میں کہیں گے انہیں مجھ سے دور کر دو، انہیں حدیث میں آتا ہے 70,000 اللہ کے نورانی پردے، اللہ کہیں گے ہٹاؤ یہ ان پردوں کو، میں آج اپنے بندوں کو دیکھوں اور یہ مجھے دیکھیں. حضور نے فرمایا جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، نہ لائن لگتی ہے، نہ قطار لگتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہزاروں میل چاند بھی تمہیں قریب نظر آتا ہے. انکم سترون ربکم کلیلۃ القمر، اسی طرح اپنے رب کو تم ان آنکھوں سے دیکھو گے. لیکن بہت سے بدنصیب مرد عورتیں وہ ہوں گے اللہ کہیں گے بیچ میں پردے ڈال دو، انہوں نے مجھ سے شرم حیا دنیا میں نہ کی، مجھے بھی ان کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کلا انہم، بڑی سخت آیت ہے قرآن میں، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بہت سے لوگ اللہ کہیں گے پردے ڈال دو. حالانکہ جس نے کیا اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جنت الفردوس مل چکی ہوگی، حضور سے ملاقات ہو چکی ہوگی، جنت کے شراب، جنت کی چیزیں، کپڑے، حوریں اور بیویاں، ساری نعمتیں، سونے چاندی زیورات سب مل چکے ہوں گے، جسے اللہ کہہ رہے کہ نہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ دل نے دیکھا، کیا نعمتیں ہوں گی. اس کے باوجود اللہ کے چہرے کے دیدار کی جو لذت ہوگی وہ 1000 سال تک ختم نہ ہوگی. لیکن ہوں گے چند بدنصیب ایسے کہ جنت میں جا کر بھی اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا. یہ وہی لوگ ہوں گے جو حرام دیکھنے کے عادی ہوں، جو حرام سننے کے عادی ہوں، جن کی نظریں یہاں جھکتی نہ ہوں، جن کی لذتیں جنہیں دنیا میں پورا کر کے سمجھتے ہو شاید اللہ نے زنا کو حرام ہی نہ کیا، شاید عورتوں کو دیکھنے کو اللہ نے حلال کیا ہے. یہ وہ بدنصیب مرد اور عورتیں ہوں گے. دنیا میں اگر لذت آ بھی گئی تو کتنی، 40 50 60 سال 70 سال کی، لیکن وہ جو اللہ کے دیدار سے محروم ہونا، اللہ کے چہرے جس اللہ نے ساری دنیا میں حسن بنایا، اللہ نے یوسف کو بنایا، اللہ کے نبی اپنے نبی کو بنایا، تمام لوگوں کو وہ اللہ بنانے والا حدیث میں آتا ہے کیسا ہوگا کہ تمام کے تمام چیزیں رک جائیں گی، لیکن چند بدنصیب اس وقت بھی ایسے ہوں گے. اس لیے حضور نے ہمیں نشانیوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ دیکھو یہ مت کہنا کہ جدھر کی ہوا جدھر زمانہ ہم ادھر چل پڑے، جو لوگ کرتے تھے ہم وہی کرتے تھے، جو کیا کریں جی قوم کی برادری کا رواج ایسا تھا، ناک کٹ جاتی، اللہ کہہ رہے ہیں ناک کٹوا دو، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اللہ خود ناک کاٹ دے گا. اس دن کیا حال ہوگا؟ آج ناک کٹتی ہے تو کٹوا لو، کوئی بات نہیں، لوگ بیکورڈ کہیں، لوگ بے وقوف کہیں، لوگ زمانے سے ناآشنا کہیں، لوگ جاہل کہیں، مان لو، صبر کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جانا. اس لیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، حضور نے فرمایا پھر جو کرنا ہے وہ کرو. حیا نہیں چھوٹنی چاہیے آدمی سے، حیا نہیں ختم ہونی چاہیے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سگا بیٹا، جوان بیٹا شہید ہو گیا، جنازہ، ایک تو جب بوڑھی ماں ہو جاتی ہے اور بوڑھا کچھ بھی بیٹا مرتا ہے پھر بھی پریشان ہوتی ہے، سگا ایک بیٹا اکلوتا مر گیا تو حضور کے پاس آئیں، نقاب لگی ہوئی، چہرہ ڈھکا ہوا، صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے. حضور نے منع کیا تھا، رونا مت، چیخنا نہیں، چلانا نہیں. حضور سے سوال پوچھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگی، ارے عورت کچھ کو سلام ہے کہ تو اس حال میں بھی اتنی شرم و حیا کے ساتھ چل کر آئی ہے کہ نہ تیرا چہرہ دیکھا جا رہا، تیری آواز بھی سنی جا رہی. تو کیا جواب دیا اس عورت نے کہ میرا بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، میری شرم و حیا کا جنازہ تو نہیں نکلا، میری شرم و حیا کا جنازہ تو نہیں نکلا. ہمیں تو اللہ نے یہ چیزیں سکھلائی ہے. میرے محترم دوستوں، یہ شوق اور جذبے کہ قیامت کی کیا نشانیاں، اپنے اندر غور کرو کہ جو نے فرمایا جو مر گیا اس پر تو قیامت قائم ہو گئی. اس نشانیوں میں ایک نشانی جو حضور نے فرمایا جو بہت عام کہ لوگوں میں خیانت عام ہو جائے گی. دوسرے کے مال کو، یہ بھی بغیر پوچھے، بغیر، ایک علماء نے لکھا ہے ایک گھر میں رہنے کے باوجود یا تو سب اجازت دیں یا تو سب اجازت دیں تو وہ پھر باپ اور ماں کو بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہو تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہیے کوئی ایسی بات. اگر یہ نہ ہو کہ چونکہ میں اجازت لے سکتا ہوں. یہاں تک جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے اگر لا کر دے دیے تو یوں کہنا چاہیے کہ بھائی ان کپڑے تو پہنا رہے ہو میرے بچوں کو، لیکن گھر میں قانون کا اعلان کرے کہ میں ہی مالک ہوں اس کا اور میں نے عاریتاً پہننے کے لیے چھوٹے بچے کو دیے ہیں. اب اگر آپ نے یہ بات نہ کی، اسی طرح تحفے تحائف جو چھوٹے بچوں کو لوگ دے دیتے ہیں، تو چھوٹے بچے جب تک بالغ نہ ہوں ماں باپ کا انہیں بچوں کی ضروریات کے علاوہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ بھی خیانت شمار ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ ایسی کوئی صورت علماء سے پوچھ لیں جو حالات ہوتے اس میں ہوتے ہیں. بات تو خیانت حدیث میں یہ خود بنا گیا، دوسرے کی چیز کا بغیر ضرورت کے استعمال کرنا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو یہ سب اس کے اندر کرنا یہ خیانت میں شامل ہے. صرف وہ نہیں کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے، آج کل تو لوگ امانت رکھواتے ہی نہیں، یہ بھی خیانت ہے. کہ ایک آدمی نے موتھان میں اپنا لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو برتن دیے کہ بھائی یہ برتن لے جا کر کھانا دے دیا، تو اس برتنوں میں صرف دینے کے لیے برتن دیے تھے، اگر اس برتنوں میں کھانا بنا لیا یا اسے ایک دن سے زیادہ رکھ لیا یا اس کو کسی اور مقصد میں استعمال کیا یا پلیٹ ڈھکی ہوئی تھی اوپر، اس پلیٹ کے اندر کھانا نکال لیا اور اس پلیٹ میں کھا لیا، تو یہ بھی قیامت والے دن خیانت کرنے والوں میں شامل ہوگا. یہ مسئلے شریعت کے ہیں، پتہ ہی نہیں، دوسرے کی چیزیں آگے، جس کو جس چیز کے لیے جو کام دیا وہ اسی کا مکلف ہے. جس کو کام دیا اس کے یہاں تک کہ کوئی کام امانت کے لیے دیا، کوئی استعمال کرنے کی چیز دی، اسے وقت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، اوقات سے زیادہ استعمال کیا، یہ بھی خائنین میں شمار ہو گیا. اور انہوں نے ارشاد فرمایا جس نے خیانت کی اسے میری امت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ باتیں شریعت بتلا رہی ہے. خیانت کے اندر یہ صرف خیانت اس کا نام نہیں کوئی مال رکھ کے آپ کھا جائے، ہر وہ کام خیانت میں شامل ہے جو اس کو معلوم جس کی اجازت نہ ہو اور آپ استعمال کریں، جس کی اجازت نہ ہو. ہر وہ کام جو ہمارے معاشرے میں عموماً عاماً عادتاً اگر بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی اور بھی ساتھ رہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے. حکم تو یہ ہے شریعت میں کہ اسی طرح ایک آدمی کے گھر کے رہنے کے حقوق ہے، ماں باپ بہن بھائی ان کے گھر میں بھی داخل ہو تو ان کا حق ہے اجازت لے کے جاؤ. بغیر اجازت کے جانا یہ بھی امانت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے پڑی ہوئی کوئی چیز دیکھی خوشبو لگا لی، اور کسی چیز کو دیکھا استعمال کر لیا، کسی کپڑے پہن لیے. علماء نے لکھا ہے مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگو، اگر نہ مانگی تو اس کا حساب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. یہ سب چیزیں شریعت بتلا رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں خیانت صرف اس کا نام ہے، خیانت عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی. یہی خیانت ہے. دو آدمی ساتھ پارٹنر ہیں، شریک ہیں، یا ایک آدمی ملازم ہے اور آفس میں وہ 9 بجے کا ٹائم ہے، اگر سے یہ اشراق اور چاش پڑ رہا ہو
اور نماز کی وجہ سے کہہ رہے جی میں تو دیر سے پہنچا اور 9:05 پر پہنچا، تو اس نے خیانت کی ہے۔ جو وقت اس کے ذمے لگایا تھا اور اس نے کام پورا نہ کیا اور اس کی تندہی اور سستی آرام کر لیا، تو اس نے خیانت کی۔ خیانت صرف کسی کا مال لینے کا نام نہیں ہے۔ خیانت ہر جو ذمہ داری آپ سے کہی گئی تھی، آفس میں ملازم رکھا اور اس میں آپ کو کام دیا تھا، مثلا موبائل کو دیا کہ بھائی اس سے آپ ضرورت کے موقع پر آفس کا کام کریں، اس موبائل کو ذاتی کاموں میں استعمال کرنا یہ خیانت ہے۔ جو کام آپ کو دیا، جو وقت دیا گیا اس سے کم میں کرنا یہ خیانت ہے۔ اس طرح اور بہت سارے کام جتنے بھی ہیں یہ سب خیانت میں شامل ہیں۔ خیانت اور چوری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پیسے کھا جائیں، ہر کام میں شفیع صاحب نے لکھا ہے ہر کام میں خیانت شامل ہے۔ جو ذمہ داری لگائی تھی اس میں کمی کی جائے۔ اب خود دیکھیں یہ خیانت ہم میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، یہ خیانت ہم میں ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان چیزوں کو دیکھے ہی نہیں۔ جو کام ہمارے ذمہ شریعت نے لگائے ہیں، جو حقوق لگائے ہیں، چاہے میاں کے بیوی پر، بیوی کے میاں پر، بھائی کے چھوٹے پر، چھوٹے کے بڑوں پر، جس میں جو کمی آتی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک خیانت کرنے والوں میں شمار ہو گیا۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین 24 گھنٹے کی زندگی جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں معاشرت بھی ہیں، جس میں اخلاقیات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، رہن سہن بھی ہے، سب چیزوں کے کرنے کا نام دین ہے۔ دین صرف نماز، روزہ اور چند چیزوں کے کرنے کا نام نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے احکامات واضح صاف اعلان کر چکے ہیں۔ اپنے اندر جو جو چیزیں نظر آئیں، ہر جو قیامت کی نشانیاں نظر آئیں، اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں اس کے اندر شامل تو نہیں ہوں، کہیں یہ علامت اللہ کے نبی کی مجھ پر صادق تو نہیں آتی۔ اس بارے میں غور کرنا یہ شریعت کے احکام بتلا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر چغلی اور غیبت اور فحاشی یہ عام ہو جائے گی، تو یہ دیکھنا کہیں میں اس میں ذریعہ تو نہیں ہوں، کہیں میں لوگوں کے اندر اس چیز میں شامل تو نہیں ہوتا، تو اگر میری کل موت آ گئی تو حضور کی بات تو مجھ پر صادق ہو گئی۔ لہذا شریعت کے احکامات کو سیکھنا، جو حضور نے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بجائے کہ یہ شوق لگ گیا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، بس مختصر باتیں بتلائی ہے، دیکھو اس قیامت سے ڈرو۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کب قیامت آئے گی؟ قیامت کے لیے معلومات اکٹھے کرو، مضمون دیکھو، کتاب یہ دیکھو تیار کیا کیا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جب آئے گی تو کوئی موقع نہ ملے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جبکہ دودھ پلانے والی ماں اپنی بیٹے کو چھوڑ دے گی، وتضع کل ذات حمل حملھا، ماں کے حمل گر جائیں گے، وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، لوگ باوجود حقیقت کے بغیر شراب پیے، بغیر کسی بات کے پھر بھی نشے میں ہوں گے، اتنا انہیں غم، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ وما هم بسکارى، لیکن نئی بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان کو قیامت کے دن گھیر لے گا۔ میرے محترم دوستوں، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اللہ بتا رہے اگر ان نشانیوں کے ساتھ مر گئے اور نافرمانیوں کے ساتھ مر گئے تو اگر اللہ کہہ رہے ایک جوان بھی ہوتا اس دن اتنا غم ہوگا کہ جوان ایک لمحے میں بوڑھا ہو جائے گا۔ لوگ نہیں کہتے کہ بھئی یہ بال جلدی سفید ہو گئے ہیں وقتی، اس لیے کہ مصائب، پریشانیاں، بیماریاں آ گئی، نہیں تو عمر اتنی نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے عمر ہوگی، جوانی میں وہاں کے صدمے اتنے پڑیں گے کہ جوانی میں بڑھاپا محسوس ہونے لگے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے یہ خصوصاً احکامات، یہ باتیں ہمیں شریعت نے بتلائی ہے۔ انہوں نے فرمایا لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، مراد کیا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اس طرح بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے اور ایسے کام کرنا، دوستوں کے ساتھ نرم رویہ، ماں باپ کی باتوں کا نہ ماننا، یہ سب اس میں شامل۔ اور اسی طور پر حضور نے بہت ساری باتیں ہمیں سب شریعت نے بتلائی ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنے کی جستجو شروع کرنا، علماء سے یہ معلوم کرنا کہ ہمارے ذمہ کیا کیا حقوق ایسے ہیں، کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور اس سے آ کر اس سے زیادہ کہیں بھی کوئی کوتاہی کی تو گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہم شامل ہو گئے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس طرح پر ہوگا کہ جب لوگ کے اندر زبان درازی، گالم گلوچ ایسا عام ہو جائے گا تو یہ دیکھنا کہیں میری زبان سے گالی تو نہیں نکلی،
کہیں میری زبان سے عادت تو نہیں ہو جاتی، میری زبان عام تو نہیں ہو جاتی۔ تو حضور نے ان چیزوں کو فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے جب آخری زمانے میں یہ بھی نشانی ہے کہ جب کہ وہ دولت کی ریل پیل ہوگی، ہر آدمی اس کے لیے زور لگا دے گا، پیسہ آیا تو سب کچھ آیا، پیسہ نہ آیا تو مجھ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، گھر نہ بنا سکا، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں تو میری تو زندگی نہ بنی۔ حضور نے فرمایا لوگ پیسے کے غلام بن جائیں گے، یہ دیکھنا کہ کہیں یہ جذبہ مجھ پہ غالب تو نہیں آ گیا کہ میں دنیا کے لیے کتنی تک و دوڑ کر رہا ہوں اور آخرت کے قبر کو بنانے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہوں۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ ریل پیل ہوگی، ہر آدمی اس کے لیے بس پیسہ پیسہ، پیسے کے الفاظ شروع ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شریعت کے احکامات یہ بتلا رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ جو اکثر نشانیاں، جو چھوٹی نشانیاں بجائے بڑے کی جو میں نے بتایا، جو نشانیاں 3 قسم پر علماء نے تقسیم کی ہیں، احادیث میں آتے ہیں، تو اس کے اندر جو چھوٹی نشانیاں تو ہر ایک پر نظر آتی ہیں، جو آپ نے صاف صاف بتلایا، ماں باپ کی نافرمانیوں کا عام ہونا، گالی گلوچ کا ہونا، امانت کا ختم ہو جانا، امین کا خائن ہونا، خائن کا امین ہونا، اور لوگوں کا بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کا دشمن ہونا، قتل عام کا ہونا، اور پریشانیوں مصیبتوں کا ہونا، بغیر کسی تکلیف کے لوگوں کا مر جانا، بیماریوں کا عام ہو جانا، یہ ساری باتیں شریعت اس لیے بتلا رہی ہے کہ ہمیں ہر موقع پر یہ دکھ اور احساس ہوتا رہے۔ اگر یہ چیزیں ہم میں، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کا وقت آ جائے اور ہم اسی غفلت میں رہیں، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ ارے قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، یہ دیکھنا تمہاری قیامت تو آج سے شروع ہوگی۔ یہ حضور کے ارشادات ہیں، تمہاری قیامت تو آج سے شروع ہوگی۔ اس لیے یہ ہر صحابی کو اس بات کی فکر لاحق تھی، ان سے یہ باتیں ثابت رہی ہے کہ یہ پوچھنا کہ بھئی قیامت کی کون سی نشانیاں کب آ رہی کب جا رہی، وہ تو ہمیشہ ہر رات کو اپنی آخری رات اور قبر کی رات سمجھتے تھے، ہر دن کو آخری مہلت سمجھتے تھے، ہر لمحے کو اپنے رونے کا سامان سمجھتے تھے، اس طرح غفلتوں میں وقت نہیں گزرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سے مقصود کیا ہے، ہم سے کیا بات کہی گئی ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ اپنے آپ کو، پہلی بات کہ ایسا اپنے آپ کو خود پہلے عمل پر لانے کی کوشش کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، اس کے بجائے کہ ان فضول بحثوں میں، دوسری باتوں میں اور ایسے سوالات کرنا، اس کا شوق بن جانا، اپنے آپ کو عمل کے میدان پر لاؤ۔ اور دوسری بات جو ہم سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں خود آیا ہے کہ پھر لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ وہ جو آخر میں ابھی ایسی نشانیاں نہیں ہیں کہ آدمی اپنا، حدیث آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا آخر میں کہ کسی کہنے سننے والے کو اثر نہیں ہوگا، اور ہر آدمی کسی کی بات سنے گا نہیں، نصیحت کرنے والے کا اثر نہ ہوگا، پھر تم زمین سے چمٹ جاؤ اور ٹاٹ کی طرح زمین سے لگ جاؤ۔ لیکن حقیقت یہ ہے، علماء کہتے ہیں وہ زمانہ ابھی نہیں آیا ہے۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگ خود باوجود چھٹی ہونے کے آج کے دن اتنی دیر سے یہاں بیان سننے کے لیے جمع ہے، اس کا مطلب ہے ابھی وہ وقت دور ہے۔ ابھی تو کام یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو بات کہی گئی کہ ان برائیوں کو، ان نافرمانیوں کو، بد اخلاقیوں کو، گناہوں کے خلاف ایسا ایک عملی جہاد کیا جائے کہ یہ سب ایسے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے اور لوگوں کو اللہ سے تعلق کو جوڑا جائے اور مخلوق سے ان سے تعلق توڑوا کر اللہ سے تعلق بنوا کر سب کو اللہ کے سامنے ایسا لگایا جائے کہ پھر کیسے لوگ ہیں کہ جو کل کے لوگ راہزن اور ڈاکو اور چور اور بدماش اور آوارہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سکھانے اور سمجھانے پر ولی اللہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سے جو مقصود اور مطلوب ہے کہ ایک ایک کے اوپر محنت کر کر، سمجھا کر، دین کی دعوت دے کر، بتلا کر کہ بھائی ایسے لوگوں کو قریب کرنے کی، کہ بھائی دین کی ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلا کر، سمجھا بجھا کر، انہیں دین کی طرف بلا کر ایسی فضا، ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس سے لوگ اللہ کے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنے۔ اور خصوصاً یہ بات ہے کہ جب لوگ، جتنا باطل جو پھیلتا ہے وہ باطل پھیلتا ہے، نافرمانی گناہ پھیلتے ہیں، اپنی جتنی محنت کریں گے اس کے اسباب کے بقدر، لیکن خیر جو پھیلتا ہے، اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اپنی محنت کریں گے، مخلوق کی محنت۔ اگر تم نے میرے دین کے پھیلانے کے لیے محنت، کوشش اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لوگوں کو بلایا
تو خالق اپنی خالق ہونے کی وجہ سے ایسی ہدایت کی ہواؤں کو چلائے گا، ایسی ہدایت کی ہوائیں عام ہوں گی جو کل کے نافرمان فاسق اور فاجر وہ بھی ایسے ولی اللہ بن جائیں گے، ایسے ولی اللہ بن جائیں گے کہ جن کے ہاتھ اٹھنے پر جو اللہ کہیں گے وہ اللہ کر کے دکھا دیں گے، جو اللہ سے کہیں گے وہ اللہ ان کی بات کو پورا کریں گے۔ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جہاد پر تشریف لے گئے تو ضرورت پڑی، مسلمان بہت کم اور کافر بہت زیادہ، تو فرمایا بلاؤ آج جو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ وہ تھے جو ڈاکوؤں کے سردار، آخری عمر میں آنکھیں بھی نابینا ہو گئی تھی اور اتنا ماہر کہ لوگ عربوں کی ماں ان کا نام لے کر بچوں کو ڈراتی تھی، لیکن جب اللہ نے ہدایت دی اور ان کو سمجھایا دین میں لگے تو خود اتنے درجے پر پہنچے تو ابن عمر نے ان سے فرمایا فضیل تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور جو تم کہو گے وہ اللہ کریں گے، تو اللہ سے ہاتھ اٹھائے، ان کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ تو اصل کام تو یہ ہے کہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، حق کی محنت اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے کا جذبہ، دین کی محنت چاہے وہ کسی لحاظ سے ہو، اپنے آپ کو اس کی کوشش کی جائے، دعوت سے، تبلیغ سے، لوگوں سے کتابوں کے پڑھنے سے، لائبریری کے آنے سے، کوئی خانقاہوں میں جانے سے، جو تعلق ہو ایسی مجلسوں میں بیٹھا جائے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو، ان اخلاق رذیلہ کو، ان بغض حسد کینہ کو اور جو نشانیاں قیامت کی بتلائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تم ایسا کرو، اچھی مجلسیں، اچھی محفلیں، اچھے لوگوں سے تعلق تم بنا لو، تقوی کی دولت باوجود سارے شیطان زور لگا لیں کہ تم سے گناہ کر کے دکھائیں، اللہ کہہ رہے گناہوں سے بچانا میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، گناہوں سے بچا کر ہدایت کی ہوائیں یہ چاہے کتنا زور لگائیں، کتنے ٹی وی گانے بے حیائی اور یعنی نافرمانیاں نیٹ کیبل عام کر دیں، اللہ کہہ رہے جب میں ہدایت دیتا ہوں تو کافروں مشرکوں کے گھر سے ایمان کی شمع روشن کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ اصل کام تو یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو تم اپنے دین کو لانے کے لیے اور ایسی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے محنت کوشش کرو، ہمت نہ ہارو، حوصلے پست نہ کرو، امیدیں کمزور نہ کرو، عزائم خاک میں مت ملاؤ، اللہ کی طرف رجوع کوشش کر کر محنت کرو، لنہدینہم سبلنا۔ وہاں سامنے اپنا اس کا ترجمہ کیا ہے جب تم محنت کا حق ادا کر دو گے، اپنے آپ کو بنانے کا حق ادا کر دو گے، جس طرح یہاں پر آئے دین کی بات سنی اور بیوی بچوں کو چھوڑا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، کھانے کے تقاضے کو قربان کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں پتہ ہے میں کیا کروں گا، لنہدینہم سبلنا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے میں پہنچا دو، ہاتھ پکڑ کر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہدایت کے دو درجے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق، ایک ہے ایصال للمطلوب۔ اراۃ الطریق یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے صدر کہاں ہے تو آپ بتا دیں بھائی فلاں بس میں بیٹھو، وہاں پہنچ جاؤ، صدر پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، کہ دروازے پر پہنچا دینا، بھائی میں وہیں جا رہا ہوں اور وہاں پہنچا کر آپ بتائیں یہ ہے صدر۔ تو اللہ کہہ رہے جب تم ایسی محنت اور اسباب اختیار کرو گے اور گناہوں کا ماحول چھوڑ دو گے، اچھائی کا ماحول اختیار کرو گے، آنسو بہا کر میرے سامنے اپنی ہدایت کی بھیک مانگو گے، قبر حشر کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، تو میں رب کائنات ہدایت کی ہواؤں کو ان ہواؤں کی طرح چلا کر ایسا بدلوں گا کہ ساری دنیا زور لگا کر بھی تم سے ایک نظر غلط نہیں اٹھوا سکتی۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے ذمے کام ہے ہم وہ کریں، پھر اللہ کے ذمے اللہ وہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ذمے یہی ہے جو میں نے آپ کو علاج بتلائے، ان علاجوں کے لیے پورے شروع سے آخر تک اچھے ماحول کو اختیار کرنا اور برے ماحول کو چھوڑنا۔ دیکھو یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اچھائی نماز تو پڑھے، پانچوں وقت کی حافظ تو بن جائیں، لیکن اس کے بعد جا کر آدمی سے ٹی وی نہ چھوٹے، بری مجلس نہ چھوٹے، برے دوست نہ چھوٹیں اور ناجائز تعلقات نہ چھوٹیں، تو اللہ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حلال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک ناجائز اور جائز کام جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا بھائی تم حلال نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے تو حلال چھوڑ دو۔ اس لیے ان باتوں کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔
اور 2 رکعت اور ایک خود حضور نے ایک دعا بتائی ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من ظاہر الفتن وما باطنها، جو حدیث میں آتا ہے اے اللہ جتنے فتنے ہیں، فتنے کہتے ہیں جو امتحان میں، آزمائش میں اور آخرت کے برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے، ہر وہ چیز فتنے میں شامل ہے جو آپ قابو میں نہ رہ سکیں اور آپ کی نظر غلط اٹھ جائے، آپ قابو میں نہ رہ سکیں، آپ کے کانوں کو گانے کی لذت محسوس ہونے لگے، آپ رشوت کے لیے مجبور ہو جائیں، گناہ کی طرف قدم اٹھا دیں، وہ ہر کام فتنہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے ان فتنوں سے جو ہر قدم پر، ہر جگہوں پر، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایسے فتنے ہر قدم قدم پر جو آج کل ہو رہے ہیں کہ نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان، اس طرح آئیں گے جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ٹپکتے ہیں، اس طرح آخری زمانے میں فتنے عام ہو جائیں گے۔ کہیں پر انکار حدیث کا فتنہ پتہ چلتا ہے، فتوے آتے ہیں، کوئی حدیث نہیں مان رہا، کوئی تفسیر اپنی طرف سے لکھ رہا ہے، کوئی ناجائز باتیں کر رہا ہے، کوئی سود کو حلال کر رہا ہے، کوئی شراب کو حلال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گے، لیکن اگر صحیح راستہ اختیار کیا جائے اور حفاظت کے سارے دروازے اور اسباب پورے کیے جائیں تو سارے دشمن زور لگا لیں، ایک ناجائز کام بھی کسی بچے، بچی، مرد، عورت سے نہیں کرا سکتے۔ ہدایت کی یہ دولت ہے۔ 3 دن لگا دیے قیصر و کسریٰ کے دربار میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دوسرے صحابہ پر، صرف ایک نظر اٹھا کر ایک عورت کو دیکھ لیتے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی۔ تو کیا جواب دی؟ سلطنی الی حجر او مدر، تو بیٹی اور بادشاہ کی بیٹی، کہا کہ اگر تم نے کیوں نہیں گناہ کرایا اس سے؟ کہنے لگی کہ تم نے جس طرف مجھے بھیجا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا اس کا رب اس کی ہدایت کے لیے زمین پر اتر آیا ہو، میں کیسے گناہ کراتی اس سے؟ اس لیے ہم اللہ کی طرف اپنی بات کو رجوع، کوئی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، چاہے بڑی عمر کا ہو چھوٹی عمر کا ہو۔ جب پاؤں پھسلتے ہیں تو وہ بڑوں کے بھی پھسل سکتے ہیں اور چھوٹوں کے بھی پھسل سکتے ہیں، کوئی فخر اور غرور اور تکبر کی بات نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں درخواست یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک تو اچھا ماحول اختیار کرو، برائی کی کم سے کم اتنا تو ہمارے اختیار میں ہے کہ برائی کی مجلسیں چھوڑ دیں تو اللہ خود نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ علماء اہل اللہ صلحاء اتقیاء جو کتب مشائخ بڑے ہیں ان سے تعلق، اصلاحی تعلق قائم کریں، ان کے پاس جا کر اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کریں، جو بتائیں اس پر عمل کریں، اور جو دنیا محنت کے جتنے دوسرے راستے ہیں، کچھ تبلیغ میں وقت لگا لیا جائے، کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا جائے، جو بھی راستے ہیں قرآن پاک اعمال کی تلاوت ضرور کی جائے، کم سے کم قرآن پاک حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی قرآن کو تلاوت کا ذریعہ بناتا ہے، یہ نہیں کہ آدھا پارا ایک پارا، کثرت کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ کوئی دن اور رات کم سے کم ایک پارا پڑے بغیر نہ سوئیں۔ اللہ تعالیٰ دل کو روشن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی شمع کو جلنے دیتے ہیں، ایمان کی شمع کبھی بھی بجھنے نہیں پاتی ہے۔ امید ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہے کتنے فتنے پھوٹ جائیں، انہوں نے فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح تسبیح کے دانے کے ٹوٹنے سے موتی گرتے ہیں، لیکن اگر ایمان پہاڑوں مضبوط جیسا ہوگا، اگر اس کے اوپر کچھ بھی گرے وہ تو باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کو موت تک، حدیث میں آتا ہے ایمان کی حفاظت کرو یہاں تک اپنی قبروں میں لے کے چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہوا کہ کہیں ایمان کا سودا، حدیث لا یبیع، جن لوگوں نے ایسا کام نہ کیا تو چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا کریں۔ دونوں شاہ آخری زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے، صبح مومن شام کو ایمان بچانا مشکل، شام کو مومن صبح ایمان بچانا مشکل۔ ایسے موقع پہ کیا کرو؟ صحیح التزم جماعت المسلمین۔ اس لیے میرے محترم دوستوں ان ساری باتوں پر خود بھی عمل کرنا اور لوگوں سے بھی کرانا، یہ اصل ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، نہ یہ کہ ادھر ادھر کی بحثیں اور دوسری باتیں۔ اصل جو بات کہی گئی ہے اپنے آپ کو اس عمل پر لانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ امید ہے ان اسباب کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ حق کی راہ پر جما دیں گے اور کتنے بڑے فتنے آئیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب ذی الجلال والاکرام، اے رب کریم، اے اللہ
اے رب کریم، اے اللہ وہ معمولی یا اللہ کچھ امتحان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ خواہشیں یا اللہ وہ آ کر ہمیں کبھی نماز سے، کبھی تلاوت سے، کبھی اللہ گناہوں کے سمندر میں ایسا پھینک دیتی ہیں، تو اے اللہ ایسے فتنوں کے آنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جب بھی کوئی امتحان کا موقع آئے تو اے اللہ اول تو ہمیں امتحان میں ڈالنے سے ہی محفوظ فرما، اور جب کبھی ایسا موقع آ ہی جائے تو اے اللہ اپنے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہم تجھے غالب رکھیں، تجھے تیرے قرآن کو غالب رکھیں، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دیں، توڑ دیں۔ اے رب ایسا مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ابھی تو تھوڑی سی نیند کی غفلت ہماری فجر ضائع کرا دیتی ہے، یا اللہ کچھ تھوڑی سی تھکاوٹ قرآن سے بھلا دیتی ہے، ابھی تو تھوڑا سا اے اللہ کچھ سر کا درد دعاؤں سے ہمارا عمل چھٹوا دیتی ہے، کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ ذکر سے پیچھا چھٹوا دیتی ہے۔ اے اللہ ابھی تو کوئی بڑے فتنے بھی نہیں، حالات بھی خراب نہیں، تو اے اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہیں، آج کے بعد سے ہمارے ایمانوں کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوطی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ تمام گناہ، وہ تمام باتیں کہ جس سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور گناہ پر طبیعت چل پڑتی ہے، اے اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت تک، موت کے جھٹکے تک، یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اے اللہ جو موت کا وقت آئے، جو تیرے نبی نے طلحہ کو دعا دی تھی کہ تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے اور ہم تجھے دیکھ کر مسکرا دیں، یا اللہ قبر میں موت کے وقت ایسی گھڑیاں مقدر فرما۔ اے اللہ ایسی گھڑیاں مقدر فرما، ہے کچھ نہیں ہمارے پاس کہ اے اللہ کچھ تیرے دین کی باتیں سنی ہے، بدلنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نہیں چاہتے کہ قبر کے اندھیرے ہی رہیں، ہمارے جانے سے پہلے اے اللہ ہم چاہتے ہیں گھروں میں جب تک نہیں جاتے، جب تک لائٹ نہ آئے، کنیکشن نہ ہو جائے، روشنیاں نہ جلنے لگیں، تو اللہ ہماری قبروں میں جانے سے پہلے ہی ہماری قبروں کو روشن فرما، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ وہاں کے پانی کے چشمے جاری کر دے، وہاں کی نعمتوں کو عام فرما، دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اعمال کی طرف دلوں کو لگا دے، برائیوں سے نفرتیں نصیب فرما، یا اللہ طبیعتوں کو گناہوں کی لذتوں سے ناشنا فرما، اعمال کی لذتوں سے آشنا فرما۔ اے اللہ ایک قرآن یا اللہ شروع کریں رات کو، وہ عثمان کی طرح اور الف لام میم شروع کریں، ادھر تو سامنے آئے اور جنت جہنم سامنے آئے، خبر یاد آئے اور پورا قرآن تجھے ایک رات میں سنائے۔ عثمان تو روز سناتا تھا، ایک رات تو موت سے پہلے ایسی ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے رب ہمیں بھی نصیب فرما۔ آج تک گناہوں کی راتیں یاد ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے سنتے کئی گھنٹے ضائع کر دیے۔ اے اللہ کیا اچھا ہو کہ ہمارے نام اعمال میں ایسی بھی راتیں ریکارڈ ہو جائیں کہ جس میں تو ہو، تیرا قرآن ہو، آنسوؤں کی بوچھاڑ ہو اور ذکر زبان پر ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہو، اسی میں رات کا اندھیرا چھا جائے۔ اے اللہ ایسی راتیں نصیب فرما، اے رب ایسی راتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا فرما، انہیں اپنے محبوبوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمارے بھائی یوسف صاحب نے جو کہا، جو بچہ بیمار ہے اے اللہ، جس کے جو آپریشن بھی ہوا اور کڈنی کا مسئلہ، اے اللہ جتنے بھی یہ اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہسپتالوں میں یہاں پر امراض ظاہرہ اور باطنہ میں، یا اللہ ہمارے بھی کوئی اعزاء قریبا جن کے آج ہی بائی پاس کے آپریشن میں کئی لوگوں نے کہا، یا اللہ ہم سب کو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ مستمرہ ضرور نصیب فرما۔ یا اللہ اب سے لے کر موت تک کوئی جھٹکا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی، اے اللہ کوئی تکلیف، کوئی اور بیماری، چاہے شوگر، بلڈ پریشر، دل کی تکلیف، جو کچھ بھی ہو، اے اللہ جو بیماریاں آنے والی ہیں اے اللہ آنے سے پہلے ہی انہیں شفاؤں سے تبدیل فرما۔ اے اللہ شفاؤں سے تبدیل فرما، ہر معاملے میں عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ امتحان کے قابل ہی ہم کب ہیں؟ جو پڑھے وہ کہے ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں، تو
تو اللہ بغیر امتحان کے جن کو تو نے اللہ کامیاب کر کر جہاں پہنچاتا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، یا اللہ امتحان دینے سے ہی یا اللہ ہم اس کے بغیر ہی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ہر ایک کی جو جو ضرورتیں، حاجتیں، چاہتیں، مرادیں، آرزویں، تمنائیں ہیں یا رب ایک 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 کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، اے رب پوری فرما۔ موت تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، زبان کھولنے سے یا اللہ چہرہ بھی سوالی بنانے سے موت تک محفوظ فرما۔ تو ہی اپنی ضرورتوں سے اور تو ہی اپنی ضروریات ہماری سارا سب کا اپنے خزانوں سے انتظام فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو حافظ، قاری، عالم، داعی اور دین کے مفتیوں کے شوق نصیب فرما، اے رب نصیب فرما۔ ہماری نوجوان نسلوں کے رخوں کو یا اللہ اپنی طرف پھیر دے، اپنی طرف پھیر دے۔ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ یاد رکھیے فون نمبر 5678123123